دوستو بڑی اہم گفتگو آپ سے کرنے والا ہوں، جس کے لیے یہ سارا سٹیج سجاتا ہوں، یہ وہ وقت ہے اور چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، مولا کرے وہ آپ کی سمجھ میں آ جائیں۔ بڑی زودی کرتا ہوں، بڑے ٹائم میں بڑی سختیاں برداشت کر کے اتنا سسٹم کر کے صرف 10 منٹ ہوتے ہیں مقصد کے، وہ بات آپ کو سناتا ہوں، غور سے سنیں، مرضی اپنی کریں، غور سے سنیں، مرضی اپنی کریں، دھیان بڑا کرنا ہے میری باتوں پہ۔ جتنے بھی بنی آدم ہیں ایک ایک بات پہ، ایک ایک لفظ پہ غور کریں، گھر جا کے سوچیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ بات بڑی پتے کی ہے۔ یہ آپ کو بتا دوں، فقیر بھی بڑے چکر باز ہوتے ہیں، بندے کو چکر شکر دے کے نا تو اکٹھا کرتے ہیں، تو پھر اس چکر میں کوئی بات کر کے ان کو کسی رستے پہ لگاتے ہیں۔ جب وہ لگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں بابا جی کی بڑی کمال جی، کیا بات ہے جی، بابا جی نے کر دیا۔ اصل میں کام جو ہوتے ہیں وہ اوپر سے ہوتے ہیں، بابا جی کوئی نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، کوئی سکھ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ سکھ ہی ہوتا ہے، کبھی آپ نے اور نہیں سنا ہوگا، کچھ ہوگا۔ جو ہندو کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، وہ بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بڑا ہو کے ہندو ہوتا ہے۔ جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان ہی ہوتا ہے۔ پھر آگے مسلمانوں کے فرقے ہیں، وہ جس فرقے کے گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ اسی فرقے کا ہوتا ہے، اور زندگی گزار کے اپنے آپ کو توقی میں رکھ کے چلا جاتا ہے۔ نہ اسے سچ کا پتہ چلتا ہے، نہ اسے جھوٹ کا پتہ چلتا ہے۔ یہ وجہ، یہ چکر کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے۔ اللہ نے بندے کو عقل دی ہے، لیکن ساتھ انسان کے اندر کمزوریاں بھی ہیں۔ آپ روز ٹی وی دیکھیں نا، اس میں کوئی اشتہار بار بار دیکھیں، یا آپ کسی گلی میں گزر رہے ہیں تو کوئی ایک بینر لگا ہوا ہے، بنا ہوتا ہے نا رنگوں کا، کوئی ٹوپی کا بنا ہوتا ہے یا جوتے کا، جی بڑا اچھا جوتا ہے۔ روز آپ دیکھتے رہیں دیکھتے رہیں دیکھتے رہیں نا جی، ایک دن ہوگا آپ کے پاس پیسے ہوں گے نا، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، آپ اس دکان کو ڈھونڈ کے اس پہ جا کے وہ خرید لیں گے۔ کیوں؟ انسانی فطرت میں ہے، جو بار بار جس چیز کو، یہ آپ بے شک میری بات کو تحقیق کریں ہیں جی۔ آج کل سائنس کا دور ہے، سائنس بھی اب تو اس بات کو مانتی ہے۔ جو چیز آپ کے ذہن میں سوار ہو نا جی، وہ اس کی آپ حقیقت جان جاتے ہیں۔ ہر بندہ اپنی کیپسول میں فٹ ہے، وہ سمجھتے ہیں، اس سے باہر نکلتے ہی نہیں، کوئی باہر بھی کوئی دنیا ہے۔ مر جانا ہے آپ نے، میں نے بھی مر جانا ہے، لیکن میں آپ سے دھوکہ نہیں کروں گا، میرا اللہ گواہ ہے، میں نے مرنے ہیں۔ آپ میں شیعہ بھی بیٹھے ہیں، سنی بھی بیٹھے ہوں گے، بریلوی بھی بیٹھے ہوں گے، لیکن مجھے کیا غرض ہے آپ سے کوئی دھوکہ چکر فراڈ کر کے تو کوئی سلسلہ کروں؟ آپ کو تو اب آپ کو دینا پڑے گا۔ میں آپ کو بچت کا طریقہ بتاتا ہوں، اپنے اپنے کیپسول سے نکل کے تحقیق کریں، غور و فکر کریں، سچ کیا ہے۔ جب آپ سچ کو جانیں گے تو پھر کوئی آپ کی بات بنے گی۔ ویسے تو مجھے زیادہ لوگ تو انہیں کلے چلی نظر آتے ہیں جی۔ جب تک آپ اپنے آپ کو سمجھیں، میں بھی، آپ بھی، جتنے لوگ ہیں پلیتیوں کے گٹر ہیں، ہمارے اندر بات پلیتیاں نجاست سے بھرے پڑے ہیں، اس میں کوئی اچھی سوچ آتی نہیں، ادھر کیپسولوں میں بھی فٹ ہیں اپنے اپنے، اس سے باہر دیکھتی نہیں۔ اور یاد رکھیں، جو بھی بندہ کوئی نیکی کر کے مطمئن ہو گیا وہ گمراہ ہو گیا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے مجھے زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے جی، سوائے ان کے جنہوں نے صبر کیا حق بات کی۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کی جتنی بھی زندگی ہوگی ہے، کوئی ایسا بندہ آپ نے دیکھا ہے جس نے صبر کیا ہو ہر بات پہ، ہر حال میں؟ کوئی نظر نہیں آئے گا۔ حق بات کوئی کہتے ہیں؟ نہیں کہتا۔ کہیں روزی روٹی کا چکر ہے، کہیں جان کا خطرہ ہے، کہیں نوکری کا خطرہ ہے۔ آپ میں سے کئی لوگ ملازم ہوں گے ہیں جی، وہ آپ کا اگر صاحب رشوت خور ہے، آپ تو دفتر میں بندوں میں کھل کے کہہ سکتے ہیں یہ رشوت خور ہے؟ کبھی نہیں کہیں گے آپ کو نوکری سے۔ یہ چھوڑ دیں، وہ کوئی اور ہی ہیں،
حق بات کہنے والے، صبر کرنے والے. ہم لوگ ہیں خسارے والے. تو جو خسارے والا ہوتا ہے نا وہ کسی ٹائم بھی مطمئن نہیں ہوتا. آپ جی جس فرقے سے آپ کو تعلق ہے، آپ کہیں جی میں شیعہ ہوں، میں بریلوی ہوں، میں کوئی اور ہوں، سروردی ہوں، تو مطمئن ہوں گے نہ پھنس جائیں گے. جس کے اصول میں بھی ہیں اس سے نکلیں، نکل کے غور و فکر کریں تاکہ جو حقیقتیں ہیں وہ آپ پہ اشکار ہوں. اس کے بعد جو ہی آپ اپنا اس سے نکلیں گے آپ کو بہت سی چیزیں نظر آئیں گی، بہت سارے سلسلے نظر آئیں گے، بہت سارے جلوے نظر آئیں گے. پھر آپ کی کوئی بچت ہوگی. 2021 جس کے آج 2 مہینے 17 دن ہو گئے ہیں، پوری دنیا میں بھی آپ بھی سب اس میں پھنسے ہوئے ہیں، داخل ہو گئے ہیں ایک بڑے عذاب میں. وہ کسی وقت بھی آ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ابھی 5 منٹ میں آ جائے، اللہ کی مرضی ہے. وہ 5 دن نہ آئے، 5 ماہ نہ آئے، آگے آ جائے، کسی وقت بھی آ سکتا ہے. تو میں چاہتا ہوں آپ تھکتے میں اتنی رات گزار کے جناب تو یہ اتنا سلسلہ کیا، بھائی میری بات کو بھی سمجھیں. میں نہ تو آپ کو اپنی بیعت کراتا ہوں، مجھے فقیر بھی نہ مانے، چلو سید تو ہوں نا، چلو ماڑا صحیح ہیں جی، کوئی ان کے ساتھ کوئی سلسلہ تو ہے نا، کوئی لنک تو ہے نا. تو فقیر بھی نہ مانے، نہ میں آپ سے کوئی چندہ مانگتا ہوں، نہ کوئی آپ سے میں شرنی لیتا ہوں، نہ میں آپ سے شکرانہ مانگتا ہوں، کچھ بھی نہیں کہتا. خدا کی قسم میری بات کو سمجھیں، اس میں آپ کی بقا ہے. اگر مان لیں تو روزے محشر میں آپ کا ذمہ دار ہوں. میں آپ کو نہیں یہ کہتا. اگر کوئی بریلوی بیٹھے میں نہیں کہتا تو شیعہ ہو، کوئی شیعہ ہے جی غالی ہے اسے میں نہیں کہتا مقصر ہو، کوئی مقصر ہے اسے میں نہیں کہتا غالی ہو. آپ کی مرضی ہے، اپنی کیپسول سے نکلیں. دنیا بہت بڑی ہے، اس ذات کی بہت بڑی دنیا ہے، اس سے نکلیں اور بات کو سمجھیں. کیوں کہ پاک رسول کا ایک روپ ہے جی، ایک محمد جو 12واں روپ ہے، وہ آنے والا ہے. آپ اسے کیسے منہ لگائیں گے؟ اللہ عادل ہے، محمد و آل محمد عادل ہیں، عدل کے تقاضوں کو بھی پورا کریں. کوئی اور نہیں کر سکتے نا. کوئی نیکی کم از کم اپنی محبت میں تو خلوص لائیں. اپنے گھروں میں جا کے جناب کچھ کریں. اب اس سے آگے جذباتی سا بندہ ہوں، میڈیا کا دور ہے، کوئی باتیں بھی نہیں کرتا. میری بات کو سمجھیں، اس کیپسول سے نکلیں، تحقیق کریں، غور کریں. کوئی تو بات ہے نا جو آپ سے پردے میں ہے. یہ چلتی پھرتی لاشوں کی طرح اللہ فرماتے ہیں اے نبی ان کو چھوڑو، یہ آنکھوں کے اندر نہیں دل کے اندر ہیں، یہ تو چلتی پھرتی لاشیں ہیں، لاشیں نہ بنو. تو عقل کو بھی آپ اگر استعمال نہیں کریں گے تو پھر پکے جانور ہیں. کھری تو سچی بات ہے. بے شک آپ میک اپ کریں، داڑھی موچھ ٹھوٹا بنائیں، کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی. سچ وہی ہے، وہ جو ہے نا ہیں جی پاک رسول اور ان کی اولاد وہی ہے. تو ان کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے آپ کو بہت سے طریقے مل جائیں گے، کتابیں مل جائیں گی، تقریریں مل جائیں گی، تحریریں مل جائیں گی. کچھ اپنا کر لو بھائی، کر لو گے تو آپ کی بچت ہوگی. باقی میں آپ کو اور کچھ نہیں کہتا. کوئی بڑے پرہیزگار ہو جاؤ، یہ کرو، وہ آپ کی مرضی ہے. کچھ ایسی غلطیاں گناہ ہوتے ہیں جو اللہ معاف کر دیتے ہیں، جو بندے کے ساتھ ہوتے ہیں وہ معاف نہیں ہوتے. اور اس کے علاوہ جو اللہ کے حکم ہے بھائی اسے 100% نہیں، 50% نہیں، کم از کم 35% مان لو. زیادہ نہ مانو، مجبوری ہے، معاشرے کی مجبوری ہے، کوئی گھر کی مجبوری ہے. 35% تو مان لو کم از کم کوئی بچت کا. تو یہ جو ہے استادوں والی جنت جناب چھلانگ لگا کے نہیں ہے بھائی. قرب ہے، محمد و آل محمد کے قرب کا نام جنت ہے، اور اس سے دوری جو ہے وہی جہنم ہے. تو اس پہ اپنے آپ کو تھوڑا سیدھا کر لیں. یہ غرور، یہ اپنے اندر سے جب تک طاغوت نہیں نکالیں گے نا، یہ وہ کیوں کہ پلیتی کا بنا ہوا ہے، وہ جب تک اندر ہوگا تو اس خوش فہمی میں نہ رہیں. ہیں جی اگر آپ شیعہ ہیں، آپ میں جو بیٹھے ہوئی ہے وہ سمجھیں جی جنت تو ہم پہ واجب ہو گئی ہے. تو کوئی بریلوی ہے تو وہ کہیں جی ان پہ نہیں، ہم پہ واجب ہو گئی ہے. بابا جی یہ بات نہیں ہے.
یہ بول جائیں اللہ عادل ہے تو اللہ کا رسول بھی عادل ہے، اور رسول اللہ کی جو اولاد ہے وہ آل ہے وہ بھی عادل ہے. تو عدل کے تقاضے ذرا سخت ہوتے ہیں. کم از کم سب سے جو سستا سودا اس دور میں دنیا میں آیا نا جی اب بچت کا، وہ ایک ہے. اس کا قانون علیحدہ ہے، یہ قانون نہیں ہے جو ہمارے معاشرے کے قانون ہیں. یہ گھریلو محبت کو بڑھا کے عشق کرو. عشق کا قانون اپنے وہ ابھی میں نہیں بتا سکتا، فردن بتا سکتا ہوں. اس کا قانون اپنے ہے. پھر آپ کو بہت ساری فیسلٹیاں ملیں گی، لیکن عشق خالص ہو. آگے آپ کی مرضی ہے، دعا تو میں کر دوں گا. خدا کے بندے اتنے سالوں سے آ رہے ہو جی، تو وہ کوئی بات مان لو. روزی روٹی جو ہے وہ تو بندے کو ملتی ہے جی. کیپسول سے نکلو بس، وہ جس میں فٹ ہو نا جی، جو بچپن سے لے کے جوانی سے اپنے ٹزم ہوئی ہو اس سے نکل کے بھی دیکھو. جو تو کیپسول میں فٹ ہے تو سچا ہے، اسے تو ڈر ہی نہیں ہے، نکل گئے پھر ٹرے. اور جو پھنسا ہوا ہوگا اس کی راہ سیدھی مل جائے گی. اور میں نے آپ کو بیعت تو نہیں کرانی اپنی جی، میں تو کچھ بھی نہیں کراتا نا. بیعت تو میرا جو سلسلہ طریقت ہے اس میں بیعت حرام ہے، بیعت نہیں ہوتی. اس دور میں چلو ایسے بتا دیتا ہوں، پہلے درجے سے لے کے 10 درجے ہیں فقر کے، 10ویں درجے تک کسی بندے کو یہ اعتراض نہیں بیعت کرے. بیعت اس کی ہوتی ہے وہ جو اللہ کہہ رہے ہیں نا جی، قسم ہے مجھے زمانے کی انسان خسارے میں ہے. جو بندہ خسارے میں نہ ہو بیعت اس کی ہوتی ہے، باقی بیعت نہیں ہوتی. سبحان اللہ. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ایک بات اللہ کی مان لو. سورہ والعصر کی پہلی آیت ہے جی، قسم ہے مجھے زمانے کی انسان خسارے میں ہے. خسارے والا کسی کو کیا بیعت کرے گا؟ وہ بیچارہ خود ہی خسارے میں ہے تو دوسرے کو بھی تو وہ کسی کھڈی میں ڈالے گا. اس لیے بیعت شت میں نہیں کرتا جی. میں تو اپنے مالکوں کا چاڑو کش ہوں، تو اس پہ مجھے بڑا ناز ہے، خوش ہوں، میں سکون ہے. لیکن میں آپ سے کبھی جھوٹ بھی نہیں بولوں گا، نہ پہلے بولتا ہوں نہ اب. کیوں کہ میں جواب دے ہوں. میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، میں نے برزخ دیکھنا ہے، میں نے محشر میں جانا ہے. سارے حساب کتاب پتہ ہے مجھے. نہ میں پیسوں کی غرض میں آپ کو دھوکہ دیتا ہوں، نہ مرید بنا کے ٹھوٹا بنانا چاہتا ہوں. میرا دل چاہتا ہے غور کرنا، گھر میں جا کے سوچنا، آپ کا جس بھی سسٹم سے تعلق ہے اس پہ غور کرنا. بھائی ہم بالکل صحیح ہیں تو باقی سارا کوٹ کباڑ ہے جو بھی ہے. اصل ہے کیا؟ جب اس کی جستجو کریں گے نا تو ایک ہے جو آپ کی یہ جستجو پوری کرے گا، اور وہ آپ کو ایک روحانی سگنل آئے گا، وہ بتائے گا آپ کو آپ سیدھے راستے پہ ہیں یا نہیں. میں نہیں بتاؤں گا. اگر ہاں یہ بات ہے، اپنے کیپسول سے نکلیں، اللہ رسول کو یاد کریں. تو یہ یاد کریں جی میں سچائی ڈھونڈنا چاہتا ہوں. سچائی ہے کہاں؟ کون بتائے گا؟ رات کو بھی جناب سجدہ کریں تو کوئی ایڈا لمحہ سبق بھی نہیں بتاتا آپ کو. سبحان القدوس، وہ اتنا تو مانتی ہیں نا. یہ اللہ کی 2 صفتیں ہیں، سبحان القدوس. سبحان القدوس پڑھیں، پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں. میں سچائی جاننا چاہتا ہوں، سچ کہاں پہ ہے. میں اس کیپسول سے نکل کے سچ دیکھنا چاہتا ہوں. اے بتانے والے مجھے بتا. تو وہ بتا دے. کتنا آسان طریقہ ہے. اب آپ کی مرضی ہے، نہیں تو موج کریں. مان لیں میری بات، کیا پتہ ہے آج ہوں کل نہ ہوں، لیکن میں کسی کا بوجھ سر پہ اپنے کاندھے پہ نہیں رکھ جانا چاہتا ہیں جی. اب ادھر جناب کوئی مٹھی چھٹی بھر رہا ہے تو کوئی جناب بابا جی کر رہا ہے تو میں چڑھا نہیں تو بابا جی نہیں، میں نے جواب دینا ہے ہیں جی. تو جواب لینے والا بھی بہت بڑا ہے. تو جو وہ کونسل ہے وہاں پہ ہیں جی، وہ کون سی کرسی ہے جی؟ لوح محفوظ والی جو کرسی ہے، وہ کرسی اس پہ بیٹھنے والا بھی. بابا جی میں یہ بار نہیں اٹھاتا آپ کا، میری بات مانے، بڑا مزہ آئے گا آپ کو. اگر میں نہ بھی ہوا نا جی، کبھی دعا دیں گے مجھے. اور وہ باتیں جو ہیں نا اب جو میں کر رہا ہوں نا جی، اگر کوئی ہوتا وہ مقرر
ان کے ساتھ وہ جناب ذرا لا کے تو کرتا ہے، وہ آپ کی سمجھ میں آتی سیدھی سادی باتیں ہیں. اپنے اپنے کیپسول سے نکلو، رات کو لیٹتے تو ہو نا، جتنی دیر کر سکتے ہو سبحان القدوس سبحان القدوس سبحان القدوس پڑھتے رہو. اٹھ کے آخو بار الہ میں سچ دیکھنا چاہتا ہوں، سچ ڈھونڈنا چاہتا ہوں، میری مدد فرما. کہاں پہ ہے تیرا سچ؟ غلط دعا ہے جی. کہاں ہے سچ؟ وہ سچ میں دیکھنا چاہتا ہوں، ڈھونڈنا چاہتا ہوں. اگر تو نے نہیں بتایا تو پھر تجھے اپنی کبریائی کا واسطہ پھر حساب بھی نہ لینا. کوشش کرو، آپ کو پتہ چل جائے. ایک ایسا سسٹم ہے اس رب کائنات کا، اس سسٹم کے تحت آپ کو اپنے اپنے گھر میں پتہ چلے گا. میں نہیں بتاؤں گا فون کر کے جی اور جناب کر رہا ہوں، آفتاب کو فون کر رہا ہوں جی، فلاں کو کر رہا ہوں جی، وسیم کو کر رہا ہوں جی، سچ یہ ہے. میں نہیں بتاؤں گا، آپ کو خود پتہ چلے گا، بتانے والا بتائے گا. تو دعا کرو مولا سب پہ رحم کرے. تو بہت ساری آج دعائیں ہیں جی میری جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد بعدد من صلی اللہ علیہ وصلی علی محمد کما ینبغی الصلاۃ علیہ وصلی علی محمد کما تحب وترضی ان تصلی علیہ وصلی علی محمد. بسم اللہ الجلیل الجبار یا سید المرسلین آدائے رب العالمین، یا حیدرو یا ابو ترابو یا سد اللہ یا عین اللہ یا وج اللہ یا ید اللہ یا روح اللہ یا رجال اللہ یا مظہر العجاب یا قہر العذب یا مرتضی علی یا حق یا حق یا حق تحققا یا فتح یا کریم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. باری الہ میں نے اپنی خلوص سے، نیت سے تیرے چاہنے والوں کا پیغام ان تک پہنچا دیا ہے. آگے ان کی مرضی ہے، قبول کرتے ہیں تو ان کی اپنے فائدہ ہے، نہیں کرتے تو میں نے کچھ کہہ نہیں سکتا. محمد و آل محمد کے صدقے ہم سب پہ رحم فرما. جن بچیوں کی اولاد نہیں ہے جہاں جہاں بھی ہیں، اے پروردگار ان کی جولی ہری کر. جن بچیوں کے رشتے نہیں ہوئی ہیں، اے پروردگار اپنی پیاروں کے صدقے محمد و آل محمد کے صدقے ان کے رشتوں کے اسباب پیدا فرما. اے پروردگار ہم لاچار اندھے چلتی پھرتی لاشیں ہیں، ہمیں کوئی شعور نہیں ہے، ہمیں سچائی کا پتہ نہیں ہے. اے پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جس وسیلے سے بھی ہمیں سچائی دکھلانا چاہتا ہے، بتلانا چاہتا ہے، پروردگار ہمیں بتا. اچھا ایک اور بھی بات ہے، وسیلے سے بندہ میں اور آپ نہیں ہے، سمجھ آ گئی ہے. کسی دن میں آپ کو فون کر دوں اوے بھائی سچائی یہ نہیں بننا. وسیلہ وہ ہے جو آپ دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ وسیلہ جو ہے نا وہ وسیلے سے آپ کو بتائے گا. ہیں جی اے ایمان والو ایمان لاؤ اور مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. ہیں جی وہ جو بھی وسیلہ ہے ہیں جی اسے بہتر پتہ ہے. اب اتنا امید کیا باندھوں تو آپ کو زیر تو میں کر نہیں سکتا، میں اتنی طاقت نہیں ہے. بس سبحان القدوس پڑھیں اور مانگیں. اے بار الہ محمد و آل محمد کے صدقے جو کاروبار جن لوگوں کے نہیں ہیں ان کے کاروبار کے اسباب پیدا کر. اے مولا اے اس دور کے حاکم، اے اولو الامر ان کی مدد فرما. جن کے کاروبار نہیں ہیں انہیں کاروبار دے. جن لڑکوں کو بھی، مجھے ایک لڑکا یاد آ گیا، جن لڑکوں کو بھی رشتے نہیں ہو رہے مولا مدد فرما، کوئی اسباب پیدا کر دے. ہیں جی جلدی جلدی میرے مولا آپ بھی ظہور فرما دیں. اے رب جلیل، اے رب جلیل تجھے پاک رسول صلوات اللہ علیہ کی محبت کا واسطہ، تجھے مولا علی کی قربانیوں کا واسطہ، تجھے بی بی پاک کی قربانیوں کا واسطہ
ان کا دربار سے خالی لوٹنے کا واسطہ، ان کے جلے ہوئے گھر کے دروازے کا واسطہ، تجھے بیوی مسافرہ شام کی اس پیدل چلنے کا، اس دربار میں تیری توحید بیان کرنے کا واسطہ، تجھے ان پیاروں سب پیاروں کا واسطہ جنہوں نے مبالغے میں بھی تیری سچائی بیان کرنے کے لیے گئے، ان کی اس سچائی کا، اس سچے پن کا واسطہ امام کے ظہور میں تجلیل فرما۔ آمین اللہم آمین۔ مولا آپ کو بھی اس رب کا واسطہ، اگر ہماری سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی چلے گلے ہیں، ساری باتیں آپ کو تو پتہ ہیں، آپ کسی اور سلسلے آپ کا ہمارا اور ہے، تو مولا آ جائیے، ہم بڑے ذلیل ہو گئے ہیں، تو زندگی کا پتہ بھی نہیں، آنکھیں بھی رو کے، نظر بھی کمزور ہو گئی ہے، ہم لاچار ہیں، بیمار ہیں، معاشرے کے ستائے ہوئے ہیں، غربت میں پھنسے ہوئے ہیں، اور پریشانیوں میں، دنیاوی پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم کیسے نکلیں گے؟ ہم سب خسارے میں ہیں، تو خسارے میں نہیں ہے نا، تیرا وعدہ ہے، مجھے پکارو میں آؤں گا۔ مولا ہم آپ کو پکارتے ہیں، آ جائیے، ہمیں سمجھائیے، ہمیں کوئی رستہ دیجیے، ہم پہ رحم کرم فرمائیے۔ یا مولا جس نے میرے ذمہ کوئی بھی دعا، ایک چلی ہے، ہاں یاد آ گیا جی، 2 چلیاں ہیں جی، ایک اور 3 چلیاں ہیں، وہ میری بیٹیاں بنی ہوئی ہیں، مولا وہ بڑی پریشان ہیں، بڑا تنگ کرتی ہیں، مولا ان کو بھی خوشحال کر دو، اور جو بچیاں ہیں، جو داماد ہیں، ان کو بھی اپنے اپنے گھروں میں خوشحال کرو، جو آپ لوگوں کے بھی داماد ہیں، بچیاں ہیں، مولا انہیں بھی خوشحال کرے، جن کے رشتے نہیں ہوئے ان کے رشتے ہو، اور بارہلا آپ نے نبی کے صدقے، تیرا وعدہ ہے اگر کوئی مانگے تو تو دیتا ہے، ہر چیز بن مانگے دیتا ہے، لیکن تو نے خود فرمایا ہے میں سب کچھ دیتا ہوں، ایک چیز مانگنے پہ دیتا ہوں، یا بارہلا ہم تجھ سے ہدایت مانگتے ہیں، ہمیں محمد کے صدقے میں ہدایت دے، اور اپنے اس بھیجے ہوئے امام کے ذریعے ہماری جو کوتاہیاں ہیں انہیں دور فرما، اور ہمیں سچا راستہ دکھا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بارہلا ان بیماریوں سے بھی جان چھڑا، ہمیں اتنی زندگی، صحت اور اتنی زندگی دے، ہم اپنی جینی آنکھوں سے، زندہ آنکھوں سے تیرے امام کا دور دیکھیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ بس یہ جی، اور میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا